السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا شکر سر. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. سر فرسٹ آف آل تھینک یو سر, آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا تھوڑا سا کوئی بات بزنس ورک میں سے. کوئی بات نہیں سر. تو تھوڑے سے انٹرویو میں سر, ہمارا پروجیکٹ ہے, یونیورسٹی کی طرف سے آئے ہیں ہم آپ سے ملنے کے لیے. تو کچھ سوال کریں گے سر آپ سے, آپ کی کام کے متعلق, آپ کے ورک سے متعلق, ٹھیک ہے سر؟ تو فرسٹ آف آل تو سر آپ ہمیں اپنے کیریئر کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے اپنا کیریئر کا آغاز کب کیا اور کیسے کیا. سب سے پہلے تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ کا پاک کا بہت بڑا احسان ہے. میں نے الحمدللہ 1994 میں اپنے بزنس کا آغاز کیا. تو اس وقت میں نے تعلیم حاصل کری. اس کے بعد میرا شوق تھا کہ میں اپنا بزنس کروں, کیونکہ مجھے پتا تھا اپنا بزنس کرنے میں انسان کے آگے چاند بہت ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, پھر میرے والد صاحب نے مجھے اپنا بزنس کروا کے دیا. بس تھوڑے سے پیسے سے کام شروع کرا. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اسی میں برکت دی. سب سے بڑی چیز برکت ہوتی ہے کاروبار میں, اور اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے نماز ہے. کیونکہ کاروبار کوئی بھی کام ہو اس میں کامیابی جو ہے نماز میں رکھی ہے اللہ پاک نے. آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے کام میں خود ہی برکت دے گا. تو اللہ پاک کا بہت بڑا شکر ہے, اللہ پاک نے مجھے سیٹ پہ بٹھایا. میں نے بہت ایمانداری کے ساتھ اپنا کام چلایا اور اللہ کا شکر ہے آج تک چلا رہا ہوں. چلیں ماشاء اللہ سر, یعنی آپ 1994 سے جی کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ اس فیلڈ میں. تو سر آپ یہ اکیلے مینیج کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مینجمنٹ ٹیم ہوتی ہے پوری؟ دیکھیں جی, کوئی بھی کاروبار ہو ایک بندے کی تقدیر نہیں رلتی, اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ملانا پڑتا ہے. تو الحمدللہ میرے بھائی ہیں میرے ساتھ پارٹنر ہیں, اور الحمدللہ وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں, وہ میرے بیک اپ پہ ہیں اور بہت اچھے طریقے سے مجھے مینیج کر رہے ہیں. کیونکہ کسی بھی ترقی کے لیے جو ہے نا ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو, کیونکہ انسان اکیلا سیڑھی نہیں, ترقی کی سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکتا جب تک وہ کسی کی بیک اس کو نہ ہو. تو الحمدللہ میرے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, وہ میرے ساتھ ہیں اور اللہ کا شکر ہے کاروبار سے. چلیں ماشاء اللہ سر. سر دوسری بات یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ آپ کا ڈرپوں کا کام میں دیکھ رہا ہوں, تو آپ کی اس میں منوپلی ہے پورے ملتان میں, یعنی آپ ہی ہر جگہ, آپ کس قسم کی ٹارگٹ کرتے ہو مارکیٹ کو, یعنی کون کون سی مارکیٹ آپ کے انڈر آتی ہے؟ ہاسپٹلس وغیرہ, ریٹیلر بھی آپ کے اندر آتے ہیں کیونکہ آپ ماشاء اللہ ہول سیل میں بیٹھے ہو, تو اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں جی, میں الحمدللہ 94 سے ہم نے ایک ہی چیز لی کہ ہم نے ایک چیز کو کام کرنا ہے, ایک چیز کو فوکس کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو مارکیٹ سروے کری, اس کے لیے ہمیں سب سے بیسٹ جو کام لگا وہ ہمیں ڈرپوں کا لگا. کیونکہ اس میں اللہ پاک کا شکر ہے یہ کام ایسا ہے کہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے. تو ہمیں یہ کام اچھا لگا تو ہم 94 سے اسٹارٹ ہی ہم نے اسے ڈرپوں سے لیا. تو ہمیں اللہ کا شکر ہے اس میں ڈرپوں میں یہ ہے کہ ہماری اللہ پاک نے عزت بنا دی ہے. اب کوئی بھی کمپنی ہو ہمارے پاس آتی ہے, وہ ہمیں ڈسٹریبیوشن دیتی ہے, تو ہم ڈسٹریبیوشن لیول پہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی کمپنی کا کام ایک ہی ہم یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو آپ کے پاس یہ آئی وی سولوشن پڑا ہے تو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی, میرے پاس الحمدللہ 3-4 کمپنیوں کی ڈسٹریبیوشن ہے. تو آپ یہ کیسے مینیج کرتے ہیں, یعنی کیسے کمپنی سے ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہو, آپ کے کسی سول سے رابطہ کرتے ہو, اس کے تھرو منگواتے ہو, کیسے اسٹاک ہوتا ہے آپ کا؟ جی پہلے تو جب کام سٹارٹ کرا تھا اس وقت تو ہم جو ہے نا ادھر سے ہول سیل میں سے یا کسی سے جو چھوٹا موٹا انڈائریکٹ مال لیتے تھے. پھر اللہ پاک نے شکر ہے اللہ کا, اللہ پاک نے ہمیں ہمت دی, طاقت دی, تو ہم ڈائریکٹ کمپنیوں سے رابطہ کرتے ہیں. اس میں ذرا بینیفٹ زیادہ ہوتا ہے کمپنیوں سے رابطہ. کس قسم کا بینیفٹ ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کمپنیوں میں تھوڑے سے پیسے وغیرہ لگانے پڑتے ہیں کاروبار کے لیے, تو وہ ہمیں ٹائم پہ مال دیں گے, اور مال ٹائم پہ ہو اور آپ کے پاس اسٹاک میں موجود ہو چیز, تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس کا. اگر آپ کے پاس کوانٹٹی پوری نہ ہو اور گاہک کی آپ ڈیمانڈ نہ پوری کر سکیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے لیے آپ کو اسٹاک میں ہر وقت مال فل رکھنا چاہیے, تاکہ کوئی کسٹمر, کیونکہ ہول سیل کا بھی کام ہے ہمارا, تو کوئی کسٹمر بھی ایسا آتا ہے کہ وہ کہے گا ہمیں 50 پیٹی دیں, 20 دیں, 30 دیں, تو ہمارے پاس مال اویلیبل ہو. اویلیبلٹی پہ اوپر جو ہے نا وہ آپ کی سیل بھی اچھی ہوگی, آپ کا بزنس بھی اچھا کرے گا, اور پروفٹ ریشو بھی آپ کی اچھی آئے گی. اچھا سر ماشاء اللہ. آپ تو سر جی اگلا ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. تو آپ مینجمنٹ جو آپ کی ٹیم ہے آپ نے رکھی ہوگی ماشاء اللہ, آپ کا جو کاروبار آپ سنبھالتے ہیں, آپ تو سیٹ میں بیٹھتے ہیں یہاں پہ, آپ اکاؤنٹس وغیرہ دیکھتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ کمپیوٹر چل رہے ہیں دونوں. تو مینجمنٹ کیسے ٹیم آپ مینیج کرتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی آپ نے ہائر بندہ کیا ہوا ہے, یا پھر جو آپ نے بتایا تھا پہلے کہ آپ کے بھائی وغیرہ ہوتے ہیں ساتھ, وہ آپ کی اس میں مدد کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں؟ جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو بھی کاروبار آپ کریں, بزنس کریں نا, اس کے لیے مین پاور آپ کے پاس اپنی ہونی چاہیے. الحمدللہ میرے پاس مین پاور اپنی ہے, ہمارے بھائی ہیں, بھانجے ہیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو ان کو میں نے ہر کسی کو ایک علیحدہ شعبہ دیا ہوا ہے. ایک بھائی ہمارا سارا اکاؤنٹس دیکھتا ہے, ایک بھائی جو ہے نا وہ ساری جو پرچیز سیل ہے اس کو دیکھتا ہے, ایک بھائی ہمارا جو ہے نا وہ لڑکوں کے اوپر مال کی چیکنگ, جو سیل مین ہوتے ہیں ان کی چیکنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے مال کی, وہ دیکھتے ہیں. ایک جو ہے نا ہمارا بھائی ہوتا ہے جو باہر کی ہماری سپلائیں نکلتی ہیں ان کو دیکھتا ہے. اس طرح کرے ہمارے پاس ماشاء اللہ مین پاور کے بغیر آپ کاروبار نہیں ہو سکتا صحیح. مین پاور آپ کے لیے اپنی ہونی چاہیے ضرور.
کیونکہ کوئی بھی شعبہ اس میں اچھے برے لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی سیل مین ہو یا ملازم آپ کے پاس کام کر رہے ہوں تو وہ اتنا آپ کو نہیں دیں گے بینیفٹ جتنا آپ خود اپنے کاروبار کے لیے سوچیں گے. تو اس کے لیے آپ کے لیے مین پاور ہونا بھی بڑی ضروری ہے کاروبار میں. چلے ماشاء اللہ. اچھا کامران صاحب، آپ مجھے ایک اور بات بتائیں کہ آپ ماشاء اللہ اتنے بڑے کاروبار چلا رہے ہیں، تو آپ کی سیلس اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم نے شروع میں کاروبار کرا تھا نا، اس وقت تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم کاروبار کو جو ہے وہ کیش پہ کام کریں گے اور کاؤنٹر پہ کریں گے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجیاں چینج ہوتی رہتی ہیں کاروبار کی. تو اس کے لیے اللہ کا شکر ہے، ہمارا کاؤنٹر سیل کا بھی اچھا کام تھا، لیکن ہم نے کہا اپنے بزنس کو ہم بڑھائیں. تو ہم نے پھر اس کے لیے اپنے بھائیوں کو جو ہے نا ایک دو سیل ریپ رکھے، ہم نے ان کو باہر بھیجا کہ وہ بکنگ کر کے لے کے آئیں. کچھ تھوڑا بہت ہم نے کریڈٹ شروع کرا، تو اللہ کا شکر ہے اس سے ہمارا کاروبار تھوڑا سا بڑا. کریڈٹ سے بڑھ جاتا ہے کاروبار، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے لگ جاتے ہیں، ان کے پاس سرمایہ لگانا پڑتا ہے تھوڑا بہت، لیکن اس سے بغیر بھی گزارا نہیں ہے. ہاں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس میں کہ ہمارا کوئی نئی پروڈکٹ ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس کو میڈیا پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ. اور یہ ہمیں بڑے پرانا ہمارا سلسلہ ڈرپس کا چل رہا ہے، تو کافی لوگوں کو پورے تقریباً پاکستان میں سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا کام بزنس ہے، حصہ ہے. تو ہمارے نمبر ہیں موبائلوں پہ بھی، ہمارے پاس آرڈر آ جاتے ہیں، پھر ہمارے بندے بھی جاتے ہیں، ہماری گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں ان پہ بھی کام ہو جاتا ہے ہمارا. تو اللہ کا شکر ہے اس طرح مینیج کر لیتے ہیں. مطلب کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا کا بھی یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا ہیلپ لیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو آج کل جو ہے نا ہمیں بہت آسانی ہوگی نا، سوشل میڈیا پہ تو ہمارے بہت سے کام ہو جاتے ہیں. کسی نے بھی اپنی کوئی چیز سیل کرنی ہو تو وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتا ہے. تو اس کے بغیر اب کام نہیں چلتا، کیونکہ فاسٹ زمانہ ہے تو یہ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ آگے سارے جو نوجوان نسل آ رہی ہے، جیسے ہم جیسے ہیں، انٹرویو لینے آئے، ہم نے سارا سوشل میڈیا کا کام ہے ہمارا سارا. جی، سوشل میڈیا کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. تو جب آپ نے کام یہ اسٹارٹ کیا تھا تو سب سے پہلے آپ نے مارکیٹ ٹارگیٹ کس چیز کو کیا تھا کہ بھائی یہ ٹارگیٹ ہے ہمارا، ہم نے اس کو کور کرنا ہے؟ پہلے ہاسپٹلز وغیرہ تھے، ریٹیلر سے؟ سب سے پہلے ہم نے جو نا کوئک جو ہوتے ہیں نا، جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں کام کرتے ہیں، دیہاتوں میں. اچھا، آپ نے آؤٹ آف اسٹیشن پہلے کور کیا؟ پیری فریز ہے نا، پیری فریز میں جو کوئک بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ہم نے ان سے کام شروع کرا. کیونکہ ادھر پہ دیہاتوں میں، ان چھوٹے علاقوں میں جو ہے نا وہ ڈپوں کی زیادہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، اور ویسے بھی ادھر پہ وہاں تک کوئی بھی گاڑی یا کوئی بھی سپلائی نہیں پہنچ سکتی. تو ہم نے وہ چھوٹے شہروں سے اور ان علاقوں سے اپنا کام شروع کرا. پھر اس کے بعد ہم نے لوکل کو دیکھا، کیونکہ ہمیں چاہتے تھے کہ لوکل میں ہمارا کام زیادہ ہو، ہمارا یہاں پہ اسٹاک وغیرہ ہاسپٹل میں جائیں. تو ہم ملتان میں اور اس علاقوں میں ہم کافی ہسپتالوں میں مال دیتے ہیں اپنا. پھر اس کے بعد ہسپتالوں کے بعد ہم نے ڈاکٹروں سے ان کی کلینکوں میں ملنا شروع کرا. اس کے بعد ڈاکٹر نے ہمیں بڑا اچھا رسپانس دیا. پھر ہم نے اینڈ میں جو آ کے نا وہ میڈیکل اسٹوروں پہ اپنا اسٹاک رکھا. جب ڈاکٹروں سے ملے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا میڈیکل اسٹورز پہ مال رکھوائیں، تو ہم نے ان کو بھی دیا مال. تو اس طرح اللہ کا شکر ہے ہمارا کاروبار صحیح. ماشاء اللہ جی. سر، انوائرمنٹ افیکٹ کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتانا چاہیں گے، اپنے کاروبار میں کیسے افیکٹ کرتا ہے وہ؟ جی دیکھیں، کوئی بھی انسان کاروبار کرتا ہے نا، وہ اس چیز کو پہلے دیکھتا ہے کہ میرا کاروبار سیزنلی ہے یا بغیر سیزن کے ہے، یا میں نے کس طرح مینیج کرنا ہے اس کاروبار کو. تو انسان تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کوئی ایسا بزنس سٹارٹ کرے جس میں انسان کی جو ہے نا 12 مہینے اس کا کام چلے اور سیزن کا نہ افیکٹ ہو اس کے اندر. لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری سیل کے حساب سے اور مینجمنٹ کے حساب سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں ہمارا کاروبار 12 مہینے ایک جیسا رہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم سردیوں میں بھی اپنا کام کو صحیح چلائیں. تو اس لیے ہمیں تھوڑی سی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے زیادہ. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ جب موسم گرم آتا ہے تو اس کے لیے ہمارے کوئی زیادہ وہ نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا ہمارے کاروبار میں. تو اللہ کا بہت شکر ہے، صحیح چل رہے ہیں الحمدللہ. اور اللہ نے روزی تو دینی ہے، 12 مہینے کام ہوتا ہے، چلتا ہے، اللہ چلا رہا ہے. سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اپنا بزنس اسٹارٹ کرتا ہوں تو آپ سکسیس کی کوئی کی بتائیں مجھے کہ اگر میں اپنا کاروبار اسٹارٹ کروں تو ایسی کیا سکسیس کی ہوگی کہ مجھے ماشاءاللہ اس میں سکسیس ملے گا یا مجھے بینیفٹ ہوگا، حاصل ہوگا؟ جی، سب سے پہلے تو اگر آپ نے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے اس کے اوپر آپ کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور ہو سکے تو کوشش کرنا ہے کہ آپ جو بھی بزنس کر رہے ہیں نا، اگر آپ نمازوں کا ٹائم ہے تو اس کو لاک کریں اور اپنی نمازیں پڑھیں. اس کے بعد آپ نے قرآن کو سامنے رکھنا ہے کہ قرآن کے کیا احکامات ہیں. اس کے بعد آپ نے نیت کو اپنی صحیح رکھنا ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو. نیت میں یہ ہے کہ آپ کا سلوک جو ہے نا، نیتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ کا سلوک جو آپ کے سیل مینوں کے ساتھ اچھا ہو. وہ آپ کو، اگر آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان کی پیمنٹ کا، ان کے کام کا اور ان کے کھانے پینے کا، ہر چیز کا آپ خیال رکھیں تو وہ آپ کو اچھا کما کے دیں گے. اس کے بعد آپ، ہمارے والد صاحب نے ہمیں ایک نصیحت کی جب میں نے کاروبار شروع کرا تھا، کہ انہوں نے کہا تھا بیٹے آپ کاروبار چمکانے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ لین دین کے اچھے ہوں، آپ کا لین دین اچھا ہو، آپ
اگر کیش پہ کام کر رہے ہیں اور کسی کو آپ ٹائم دے رہے ہیں کہ آپ پیسے آپ کو کل دیں گے آج دیں گے، تو آپ اس کی ٹائم کی پابندی کریں. اور دوسرا یہ آپ نے سیٹ کے اوپر بیٹھ کے کام کرنا ہے. سیٹ پہ اپنے ایک شخص ایسا کام میں ہونا چاہیے جو ہر وقت کسٹمر ڈیل کرنے کے لیے سیٹ پہ بیٹھا ہو. اس کے لیے بہت بڑی کامیابی کا راز، یہ سب سے بڑا کامیابی کا راز یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے دور سے آتا ہے اور آپ سے ملتا ہے تو آپ کو ہی اس کو ملنا چاہیے دکان پہ. تیسرا یہ کہ آپ کے پاس جو ہے نا ایک بینیفٹ یہ ہونا چاہیے، اگر آپ کوئی مال خرید رہے ہیں، کسی کو آپ نے غلط مال دے دیا، یعنی کہ اس کو ضرورت نہیں تھی وہ آپ نے اس کو مال دے دیا، تو اس میں یہ آپ اس کا مال واپس لے لیں. یہ سنت بھی ہے ہمارے نبی کی کہ خریدا ہوا مال واپس لے لینا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور تیسری بات یہ کہ نفع جو ہے نا وہ جائز ہونا چاہیے. آپ کو نفع جو ہے نا اپنا جائز رکھنا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ آپ کا کاروبار بڑھتا ہے نفع سے. اس میں پھر آپ کو اپنے کاروبار میں زکوٰۃ نکالنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد اللہ کے اوپر یقین تو اتنا ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنے ساتھ 2 پارٹنر رکھتے ہیں تو تیسرا آپ کو اللہ کو اپنے ساتھ پارٹنر بنانا چاہیے. اگر آپ 4 پارٹنر ہیں تو 5واں آپ کو اللہ کو پارٹنر بنانا چاہیے. اس سے یہ کہ آپ کے کاروبار میں برکت بہت ہوگی. اور رزق دینے والی ذات تو پھر اللہ کی ذات ہے، وہ تو دینی ہے اس نے، لیکن نیتیں بہت بڑا کام ہے. تھینک یو سر کامران، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، ماشاء اللہ آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہمیں.